الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، سیرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت عنوان سے ہم لوگ اپنے قلوب کو اللہ رب العزت کی توفیق سے منور کر رہے ہیں۔ اور ہمارا سلسلہ گفتگو غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی مہمات اور وہ چھوٹے چھوٹے سرایا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کی گوشمالی کے لیے، انہیں سبق سکھانے کے لیے آپ نے روانہ فرمایا۔ کہ جن قبائل نے مسلمانوں کی طرف سے کسی قسم کی چڑھائی کے بغیر، اشتعال انگیزی کے بغیر مدینہ طیبہ پر اس قسم کی چڑھائی کی
اور اس قسم کا خطرناک حملہ کیا کہ اس زمانے میں قبائلی زندگی میں اس قسم کے خطرناک ترین حملے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ یہ غزوہ احزاب تو اس قسم کا غزوہ ہے کہ اس کے بعد بھی اسلام کی تاریخ میں اس قسم کے خطرناک ترین حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی حق اور سچ ثابت ہوا۔ فرمایا یہ ان کی اب آخری باری ہے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو کے آئے ہیں۔ آئندہ یہ ہوگا کہ نحن نغزو قریشن ولن یغزونا، ہم تو قریش کے اوپر خود چڑھائی کریں گے لیکن قریش کو آئندہ یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مدینے پہ چڑھائی کر کے آئیں۔ اور چنانچہ یہ بات حق اور سچ ثابت ہوئی کہ اس کے بعد قریش کو باضابطہ کسی قسم کا حملہ کرنے کی کوئی جرأت نہ ہوئی۔ لیکن جو حملہ ہوا ہے اس کے مناظر، اس کی کیفیات اور اس کی وہ خطرناک ترین صورتحال کہ خدا نہ خواستہ وہ لشکر اگر کامیاب ہو جاتا تو بظاہر مسلمانوں کے ایک بچے کے بھی بچنے کے امکانات نہیں تھے۔ اب ہم نے تو یہ تعداد جو بیان کی ہے اور سنی ہے کہ 10,000 کا لشکر تھا، بعض روایات میں 25,000 تک کی تعداد کا بھی ذکر ہے۔ اور مدینہ طیبہ کی کل آبادی اس وقت عورتوں اور بچوں کو ملا کر 5-7 ہزار سے زائد نہیں تھی، اور جو جنگجو بچ گئے تھے وہ صرف 300 بچ گئے تھے۔ تو اتنے خطرناک ترین حالات کہ جب ایک قوم دوسرے قوم کا مکمل استیصال کرنا چاہتی ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے آ چکے ہیں اور یہاں آ کر انہوں نے پناہ حاصل کی ہے، اور ان کے دین میں سوائے امن و سلامتی کے اور کوئی بات ہی کوئی نہیں، ظلم اور ناانصافی کا کوئی شائبہ ہی کوئی نہیں، اور انسانیت کی خیرخواہی میں، فلاح و بہبود میں ان کا کوئی ثانی بھی موجود نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کچھ قبائل اس قسم کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو دنیا کے اس نقشے پہ پنپنا ہی نہیں چاہیے، انہیں ظاہر ہی نہیں ہونا چاہیے، اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی گوشمالی ضروری تھی، ان کی تعدیب ضروری تھی، ان کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ چنانچہ آپ نے چھوٹی چھوٹی مہمات جو ہیں ان کو روانہ فرمایا، جن میں ایک مہم ہے جو محمد ابن مسلمہ کی زیر امارت آپ نے روانہ فرمائی، ایک ہے جو کہتے تھے زید ابن حارثہ کی رہنمائی میں ان کی امارت میں آپ نے روانہ فرمائی۔ محمد ابن مسلمہ گئے اور انہوں نے جس وقت اس قبیلے جس کا رسول اللہ نے ان کو ہدف دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر پہنچے، کوئی لمبی چوڑی لڑائی کی نوبت نہیں آئی، بہت بڑا مال و متاع لے کر واپس مدینہ میں آ گئے۔ ابھی آتے ہوئے راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اور وہ اپنے اوپر چادر ڈال کے سویا ہوا ہے دھوپ میں۔ انہوں نے جا کے چادر کھینچی اور کہا کہ اٹھو، کون ہو؟ مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں جی مسلمان تو نہیں ہوں۔ اچھا پھر کافر ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ پھر گرفتار کر لیا اس کو۔ اب گرفتار کرنے والوں کو اس آدمی کی حیثیت کا پتہ بھی نہیں، علاقے کا پتہ بھی نہیں، لیکن جب آئے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میں کس کو پکڑ کے لائے ہو؟ پتہ ہے کون ہے یہ تو بنو حنیفہ کا سردار سمامۃ بن الآثال ہے، اور یہ عام معمولی آدمی نہیں ہے، 70,000 کا لشکر ہے ان کا اپنا ذاتی،
تو اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں میں نے یہ عرض کیا کہ لشکر رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی تھی۔ 70,000 بنو حنیفہ کا اپنا جنگجو ہے، تم ثمامۃ بن العسال کو پکڑ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اس نے اعتراف کیا کہ میں کافر ہوں اور ہماری مہم ہی کفار کے خلاف تھی، ہم پکڑ کے لے آئے ہیں، اب آپ فیصلہ فرمائیں جو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو مسجد نبوی پہ فلاں جگہ پہ رکھو، اس کے کھانے دانے کا خیال رکھو اچھے طریقے سے۔ اب بظاہر وہ قید میں ہیں لیکن ساتھ ساتھ کھانا پینا دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ ایک دن آئے صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہوں۔ فرمایا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اب دیکھو سردار آدمی تھا نا، یہ بھی بعض اوقات سبق ہوتے ہیں سیکھنے والے کہ بڑا پن گفتگو میں کس طرح ہوتا ہے۔ تو اس نے آگے سے جواب میں کہا کہ ان تقتل ذا دم وَإِن تعفو عن شاکر وَإِن تطلب فاطلب ما شئت۔ کہا کہ اگر تم قتل کرو تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی میری رگوں میں خون نہیں ہوگا، ہم خون اور قبیلے والے لوگ ہیں، میرا قبیلہ نبٹنا بھی جانتا ہے، لیکن اگر تم مجھے اسی طرح روانہ کر دو اور چھوڑ دو مجھے، اپنے قبیلے میں واپس بھیج دو، تو پھر تم بھی مجھے احسان فراموش نہیں سمجھو گے۔ جب زندگی میں کبھی موقع ملا تو احسان کا بدلہ بھی چکانا جانتا ہوں، اور اگر کچھ مال کی ضرورت ہے تو میں قبیلے والا آدمی ہوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، تو ہم آپ کی اچھی خاصی سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ان تطلب فطلب ما شئت، اگر آپ کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں تو جو مانگتے ہیں آپ مانگیں، آپ اظہار کریں، میں دیکھوں گا کہ ہمارے بس کی بات ہے یا نہیں وہ دینا۔ آپ چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، آپ نے پھر ان سے حال احوال پوچھا تو اس نے اسی طرح جواب میں کہا۔ تیسرے دن پھر آپ نے پوچھا تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تجھے روانہ کر رہے ہیں واپس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ میرے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ آپ نے جب ان کو باقاعدہ رخصت کیا، اب وہ گیا اور جا کر اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس وقت کلمہ اگر پڑھ لیتا تو شاید یہ سمجھا جاتا کہ قید کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اب میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دین نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ اب خالی واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ کے میں نے معمولات دیکھے، آپ کا نماز دیکھی، آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کی تربیت دیکھی، آپ کا صحابہ میں ملنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، گفتار و کردار، ہر چیز کا میں نے مشاہدہ کیا، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اب ثمامۃ بن العسال جیسا سردار آدمی مسلمان ہو گیا بیٹھے بٹھائے۔ تو جب وہ مسلمان ہوا اس کے بعد اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آیا تھا عمرہ کے ارادے سے۔ اب وہ لوگ بھی کفار بھی عمرہ تو کرتے تھے، میں اپنے علاقے سے چلا ہوا تھا، ارادہ تھا عمرہ کروں گا جا کر۔ آپ نے میں اگر عمرہ کا ارادہ کر کے آئے تھے تو بڑی اچھی بات ہے، جاؤ عمرہ کرو۔ آپ نے عمرہ بھی سکھا دیا اور اس طریقے سے عمرہ کرنا ہے، اور ہو گئے۔ اب اسلام کے مطابق انہوں نے باضابطہ عمرہ شروع کیا، اور ساتھ ہی تلبیہ پڑھتے پڑھتے جب اندر داخل ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک۔ اب یہ جو تلبیہ پڑھا تو ایک کافر نے سنا، دوسرے نے سنا، وہ چونک گئے، انہوں نے کہا یہ تلبیہ یہ تو اسلام والا تلبیہ، اور ثمامۃ بن العسال پڑھ رہا ہے۔ ان کا تلبیہ تو اور تھا نا، وہ تو لا شریک لک کے بعد ایک ڈنڈی مارتے تھے، جو بڑے شوق سے ہماری قوم بھی ایک ڈنڈی مارتی ہے۔ لا شریک لک، جب یہ کہہ دیا کہ تیرا کوئی شریک نہیں، مان لینا چاہیے، اس کے بعد پھر تعویلیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ تعویلیں جو ابو جہل کیا کرتا تھا، قریش مکہ کیا کرتے تھے، الا شریکا لک تملکہ وما ملک، ہاں ایک شریک، ایسا شریک تو آپ کے ساتھ ہم گوارا کر لیتے ہیں کہ جس کو تو نے مالک بنایا ہو، تو مالک ہو وہ خود مالک نہ ہو، ذاتی طور پر نہ ہو جی، عطائی طور پر ہو جی۔ یہ ذاتی اور عطائی کے چکر اس زمانے سے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو ذاتی عطائی کی تقسیم کے بغیر اللہ رب العزت کو مطلقاً خدا مانتا ہے، اس کو مطلقاً معبود مانتا ہے کہ وہی قادر علی الاطلاق ہے، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی بگڑیاں سنوارنے والا ہے، وہی برکتیں عطا کرنے والا ہے، وہی رزق کی تنگیاں دور کرنے والا ہے،
وہی مصیبتوں اور تکلیفوں میں پکارے جانے کے لائق ہے، وہی سجود کے لائق ہے، رکوع کے لائق ہے، سر و پکار کے لائق ہے، یہ خالص کر کے اللہ کی پکار کر رہا ہے یہ ثمامۃ بن الاسال۔ انہوں نے کہا اوقت صبا صابی ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں، ولکنی اسلمت، میں صابی نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس زمانے میں بھی توحید کا نعرہ بلند کرنے والے کو صابی کہا جاتا تھا، آج کل وہابی کہہ دیتے ہیں۔ بس فرق تبدیل تھوڑا سا زمانے کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی ہے بس۔ انہوں نے کہا جی صابی ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی صابی نہیں، مسلمان ہوا ہوں، اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے، اس کی توحید کا اقرار کیا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو سردار آدمی ہو کر یہاں پر اس قسم کے پھر مظاہرے کر رہا ہے اور یہاں اپنے ایمان کو دکھا رہا ہے اور توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہے، ہم پکڑیں گے تجھے اور تجھے قید کریں گے۔ اس نے کہا جی اگر اتنی جرأت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے پکڑ لیا، بہرحال گرفتار کیا۔ تو اس نے کہا جی مجھے تمہاری گرفتاری کی کوئی پرواہ نہیں، تمہیں پتہ ہے کس قبیلے سے میرا تعلق ہے؟ بنو حنیفہ سے میرا تعلق ہے، اور تمہاری گزرگاہ ہے وہ ایک دانہ اناج کا تمہارے پاس مکہ میں نہیں پہنچے گا اگر مجھے تم نے ہاتھ لگایا تو۔ 70,000 آدمی میرے پیچھے جان قربان کرنے کو تیار ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ میں مسلمانوں سے مرعوب ہو کے مسلمان ہوا ہوں؟ میں نے ان کا اخلاق دیکھا ہے، ان کا دین دیکھا ہے، خدا کی قسم اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے اس سے بہترین دین کائنات میں موجود نہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو الٹا مبلغ اسلام بن گیا ہے۔ انہوں نے کوشش کی 1-2 دن تک، لیکن جب اس کی باتیں سنی اور کھری کھری اس نے ان کو سنائی تو اب اس کے بعد واقعتاً وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ تو مصیبت ہم نے اپنے گلے ڈال لی، اگر اس کو ہم چھوڑتے ہیں تو پہلے پکڑنے پہ پھر ہمیں شرمندگی ہوگی، اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی تو شرمندگی ہوگی، اور اگر نہیں چھوڑتے تو یہ مسلمان ہے اور پھر ہمارا نقصان کرے گا۔ آخر فیصلہ یہ ہو کہ جیسے کیسے ہو جان چھوڑاؤ اس کو۔ انہوں نے کہا جی چلو، انہوں نے کہا جی نہیں تمہاری مرضی ہے، خواہ اگر مجھے بھیجنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ لیکن عمرہ کر کے اس کے بعد نکلے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ آج قریش مکہ یہ کان کھول کے سن لو، آئندہ تمہارے پاس ایک دانہ اناج کا پہنچ گیا تو پھر مجھے یہ کہنا۔ اب اس کے بعد تو واقعی یہ ہوا، وہ واپس گئے اور اپنے علاقے میں جا کر انہوں نے ناکہ بندی کر دی۔ اب کچھ وقت گزرا، اب ان کا تو یعنی باقاعدہ گندم پہنچنے کا، اناج پہنچنے کا مقام اور راستہ بھی وہی تھا۔ پریشان ہو گئے، ادھر بھوکے مرنے لگے۔ کھجور مکہ میں نہیں ہوتی، وہ تو مدینہ میں ہوتی ہے، وہ مدینہ میں مسلمانوں کے پاس ہے، اور ادھر ثمامۃ بن اسال نے اناج پر بھی ناکہ بندی کر دی ہے۔ انہوں نے حتیٰ کہ ایک وفد بھیجا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضور اختلاف 100 آپ کے ساتھ ہے، عقائد کا ہے، نظریات کا ہے، لیکن آخر خون تو ایک ہے نا، برائے مہربانی آپ ثمامہ کو سمجھائیں اور وہ ہماری گندم ہمارے پاس پہنچنے دے، ہمارا اناج پہنچنے دے ہمارے پاس۔ آپ کو بھی ترس آ گیا، آپ نے کچھ اپنی طرف سے بھی مدد کر دی ان کی۔ یہ ہے رسول اللہ کا اخلاق، دشمن گیا تو اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں موڑا آپ نے خود بھی مدد کر دی، اور اس کے ساتھ ثمامہ کو بھی پیغام بھیجا کہ ثمامہ بس چھوڑ دو، اب ان کو اپنا آئینہ چہرہ نظر آ گیا ہے، بس کرو۔ ثمامہ نے جواب میں عرض کیا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں اناج اپنے سر پہ اٹھا کر بھی مکہ میں پہنچانے کو تیار ہوں، لیکن ان کا اخلاق دیکھ کر میرا جی نہیں چاہتا کہ ایک دانہ بھی وہاں پہنچے۔ آپ نے کہا کہ بس کرو، اب چھوڑ دو۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح بنو سلیم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بنو سلیم میں بھی یعنی جن قبائل میں بھی یہ لوگ گئے تو خاص جنگ کی نوبت نہیں آئی، علاقہ فتح ہو گیا، ہلکی پھلکی جنگ، اور اس کے بعد کچھ قیدی آ گئے۔ اتفاق سے ان قیدیوں میں رسول اللہ کا ایک داماد ابو العاص بھی ہے، حضرت زینب کا خاوند۔ تو یہ آپ پہلے سن چکے ہیں، غزوہ بدر میں بھی ایک مرتبہ یہ گرفتار ہوئی، کفار کی طرف سے مل کے آئے تھے لڑنے کے لیے، لیکن جس وقت آپ نے فیصلہ فرمایا ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا، تو سارے قیدیوں نے اپنے گھروں میں رابطہ کیا کہ جو کچھ ہے کچھ بھیجو ہمارے پاس سامان جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ رکھیں، اور اس کے بعد اپنی جان چھڑا کے آ جائیں۔ تو بی بی زینب اس وقت تک مکہ میں تھیں اور ہجرت نہیں کر سکی تھیں، ابو العاص کا خاندان ان کو ہجرت کرنے نہیں دیتا تھا،
اب وہ ادھر ہی تھیں، جب ان کو پتہ چلا کہ خامند گرفتار ہے اور فدیہ کی ضرورت ہے، انہوں نے ہار بھیج دیا۔ اور جس وقت وہ فدیہ دیا جا رہا تھا، قیدی آ رہے ہیں باری باری اپنا فدیہ جمع کروا رہے ہیں، اور یہ کپڑے میں لپیٹا ہوا، جس وقت یہ ہار سامنے آیا، آپ نے ہار کھول کے دیکھا تو وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے لتذکرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے یہ ہار بی بی زینب کو ان کی شادی کے موقع پر پہنایا تھا۔ اب وہ ہار ادھر آ گیا ہے فدیہ کے طور پر۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو اس قیدی کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں، آپ حکم فرمائیں، یہ مال کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ تم مجاہدین ہو، تمہارا حق ہے، اس لیے تم سے اجازت مانگ رہا ہوں۔ تو آپ نے حضرت ابو العاص کو ایک وعدے پہ آپ نے چھوڑا، فرمایا واپس جاؤ، تمہارے اوپر ہم جبر تو نہیں کرتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن واپس جا کر میری بیٹی کو تم نے واپس مدینہ بھیجنا ہے، وہ ہجرت نہیں کر سک رہی، تمہارا خاندان رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حضرت ابو العاص کی تعریف فرمایا کرتے تھے کہ حدثنی فصدقنی، بات کرتا تھا میرے ساتھ تو سچی بات کرتا تھا، ووعدنی فاوفانی، میرے ساتھ وعدہ بھی اس نے کیا تو وعدہ بھی اس نے نبھایا، اس نے دامادی رشتے کو سمجھا بھی صحیح، اس کو نبھایا بھی صحیح۔ چنانچہ حضرت زینب جتنا عرصہ وہاں پر رہیں، باوجود اس کے کہ ہجرت نہ کر سکیں، لیکن ان کو انہوں نے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ چنانچہ واپس گئے اور انہوں نے حضرت زینب کو واپس بھیجنے کا بھی بندوبست کیا، اور یہ مدینہ طیبہ پہنچ گئی تھی۔ وقتی طور پر تو یہ رہا ہو گئے۔ اب یہاں اس معرکہ بنو سلیم کے اندر بھی پھر دوبارہ گرفتاری ہو گئی۔ اب جب گرفتاری ہوئی اور قیدی جس وقت مدینہ لائے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو جب علم ہوا کہ میرے خامند ابو العاص گرفتار ہو کے آئے ہیں، اب ان کے ذہن میں ایک عجیب سی تدبیر آئی۔ انہوں نے صبح نماز کے وقت میں اقامت ہو چکی ہے، کچھ آواز کے ساتھ یہ کہا کہ انا ابا العاص فی جواری، لوگوں سنو میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ اور مسلمان کا پناہ دینا معمولی بات نہیں ہوتی، اور میں ذمۃ المسلمین واحدۃ یسعی بہا ادناہم، میں اس تمام مسلمانوں کا جو عہد اور ذمہ ہے ایک جیسا ہے برابر، کوئی شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو یا عام آدمی ہو، کوئی ورکر ہو، مزدور ہو، کسان ہو، کسی کافر کو بھی اگر پناہ دے گا تو بادشاہ بھی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر تو اللہ کے رسول کی بیٹی نے پناہ دے دی، انہوں نے کہا جی میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اب آپ تک بات نہیں پہنچی، جس وقت سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے بتلایا، فرمایا واللہ لا اعلم، فرمایا کہ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باقاعدہ تدبیر اختیار کی ہے اپنے داماد کو بچانے کے لیے، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں۔ ہاں اب اس کے بعد بھی تمہارے پاس اختیار ہے، اگر تم چاہو تو اس کو پناہ دے دی جائے، اگر تم نہ چاہو تو جو سلوک دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہوگا وہ اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ ذمہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا، ہم بھی قبائلی زندگی جانتے ہیں، اسلام سے ہٹ کے بھی ہمارے قبائل کے اندر یہ رواج ہے کہ اگر قبیلے کا کوئی آدمی کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو کوئی قبیلے کا سردار بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا سروکار نہیں رکھتا۔ اپنے آدمی سے کیوں لڑے جی؟ اب ظاہر بات ہے کہ اس نے اس کا خون اپنا خون قرار دے دیا ہے، تو اب اس خون کے ساتھ کس طرح لڑا جا سکتا ہے جو اپنا خون ہے؟ اور پھر پناہ دینے والی آپ کی بیٹی ہو، ہم کون ہوتے ہیں اس پر انکار کرنے والے؟ چنانچہ جب ان کو پناہ اور امان مل گئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، امان مل گئی ہے، جان چھوٹ گئی ہے، لہذا واپس چلے جاؤ۔ دیکھو یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے جبر نہیں کیا کہ مسلمان ہو جاؤ، آپ نے انہیں اسلام جو ہے یہ جبر کے ذریعے سے نہیں پھیلا۔ یہ غلط بات ہے کہ اسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ اسلام زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانیت کے حقوق محفوظ ہونے چاہیے۔ مسلمان ہے تو اسلام کے سائے کے نیچے آزادانہ زندگی گزارے، اگر عیسائی ہے تو بے شک عیسائیت کے سائے کے نیچے زندگی گزارے، آزادانہ گزارے، ہندو ہے تو ہندوازم کے سائے کے نیچے زندگی گزارے، آزادانہ گزارے، اس کے حقوق میں کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو،
اسلامی حکومت کے ساتھ یہ اس کا معاہدہ ہو کہ میں اس بہترین انسانی نظام کے خاتمے کے لیے بغاوت نہیں کروں گا، اس قسم کا کام نہیں کروں گا، وہ رہے، اس کا خون اسی طرح محترم ہے جس طریقے سے ایک مسلمان کا خون محترم ہوتا ہے، اس کے خون کا بھی احترام ہوگا، اس کی جان مال عزت کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ چنانچہ آپ نے واپس بھیج دیا ابو العاص کو۔ ابو العاص جب واپس پہنچے تو ان کے پاس امانتیں تھیں لوگوں کی، انہوں نے سارے لوگوں کو بلوایا، ہاں جی اپنی امانتیں سنبھالو۔ وہ لوگ بڑے خوش کہ پہلے تو ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ بنو سلیم کے ساتھ چونکہ ان کا ایک تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر وہاں گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ، کہ اب وہ گئے ہیں پھر گرفتار ہو گئے ہیں، ہماری امانتیں ہیں، پتہ نہیں ہمیں کوئی چیز واپس بھی ملتی ہے نہیں ملتی۔ لیکن جب امانتیں ملیں تو بڑے خوش ہوئے اور بڑی تعریفیں کی انہوں نے ابو العاص کی۔ جب لوگ اچھی خاصی تعریفیں کر رہے تھے انہوں نے کہا اچھا جب سب کے حقوق مکمل ہو گئے تو اس کے بعد اب یہ سنو، میں یہی حقوق ادا کرنے کے لیے آیا تھا، لوگوں گواہ رہو میں مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام قبول کر لیا وہاں پر۔ اور یہ کہا کہ وہاں پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ شاید امانتیں کھا جائے، یا کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ شاید وہاں قید سے گھبرا گیا ہے، یا کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ ان کو اپنے سسر نے مجبور کر لیا ہے۔ یہ میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں رہائی کے بعد مسلمان ہو رہا ہوں۔ چنانچہ وہاں مسلمان ہوئے اور پھر واپس مدینہ طیبہ آئے ہجرت کر کے باقاعدہ۔ اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا دوبارہ نکاح ابو العاص کے ساتھ کر دیا، اور یہ رسول اللہ کی دامادی کے اندر پھر ان کی دنیا سے رخصتی ہوئی، رسول اللہ کے داماد دوبارہ داماد بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واقعہ بھی غزوہ احزاب کے بعد پیش آیا، اس میں ایک امانتوں والی بات سامنے آئی ہے۔ یہ امانتیں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بھی سپرد کی تھیں، اور جب خود آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ امانتیں تم نے ادا کرنی ہے، یہ رسول اللہ کے دامادوں کے ساتھ امانت و دیانت کا خصوصی رشتہ ہے۔ اللہ، انہوں نے بھی امانتیں اسی طریقے سے واپس کی تھیں۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ بڑی عجیب بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی جس کے حوالے امانتیں کی گئی لوگوں کی، خلیفہ بلا فصل تو اسی کو ہونا چاہیے نا۔ اب یہ استدلال ہے، دلیل ہے، خلیفہ بلا فصل، اب خلیفہ ہونے میں تو کوئی انکار نہیں ہے نا، اور یہ نمبر بھی اللہ کی طرف سے تقسیم شدہ ہے، ورنہ جو اللہ چاہتا ہے ہو کے رہتا ہے۔ اللہ نے اسی طرح چاہا نا کہ پہلا خلیفہ ابو بکر ہو، دوسرا عمر ہو، تیسرا عثمان ہو، چوتھا علی ہو، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس میں نمبر آگے پیچھے ہو جانے سے ان کی شان میں کون سا فرق پیدا ہو گیا ہے؟ لیکن پھر یہ استدلال کرنا دیکھو جی امانتیں ان کے حوالے کی گئیں، جب امانتیں ان کے حوالے کی گئی تو خلیفہ بھی بننے کے یہی حال تھے، کوئی اور حال کیوں تھا؟ بھائی ٹھیک ہے، وہ جو امانتیں تھیں وہ کس کی امانتیں تھیں؟ کفار قریش کی امانتیں تھیں، لیکن جو نبوت والی امانت تھی وہ کس کے حوالے کی گئی؟ اس کا پہرے دار کس کو بنایا گیا؟ صدیق اکبر کو بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تو صدیق کو لے کے جا رہے ہیں نا اپنا باڈی گارڈ بنا کر، حضرت علی کو تو لوگوں کی امانتیں واپس تقسیم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے وہ امانت پہنچائی کہ جب راستے میں پاؤں رسول اللہ کے زخمی ہوئے، چلا نہیں جا رہا، آپ چونکہ ذرا وجود نرم اندام تھے، آپ پاؤں زخمی ہو گئے، خون نکلنا شروع ہو گیا، حضرت صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، اپنے کندھے پہ لے کر غار ثور کی چڑھائی چڑھے، جو آج اس زمانے میں جوان کے لیے چڑھنا بھی مشکل ہے، اس عمر میں انہوں نے وہ غار ثور کی چڑھائی چڑھی، 2 کلومیٹر لمبی چڑھائی ہے اور بالکل ایک سیدھی چڑھائی، بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے وہاں پر، اس چڑھائی کے اوپر حضرت صدیق نے کندھے پہ ان کو۔ اب یہاں پر بھی ایک آدمی نے بڑی عجیب بات کی، ایک عالم صاحب انہوں نے پرچی دی، دیکھو جی یہ کون سے کمال کی بات ہے کہ صدیق کے کندھے پہ رسول اللہ نے سواری کی، اللہ کے رسول نے گدھے پر سواری نہیں کی۔ لیکن بات انہوں نے کی، لیکن آگے سے ایک اچھے آدمی تھے، خطیب تھے۔ مسلمان جو ہے نا وہ مشتعل نہیں ہوا کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، اشتعال سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اپنے عقل کو حاضر رکھنا چاہیے، سامع کی یعنی گفتگو کرنے والا جو آدمی اس کی ذہنیت کے مطابق جواب دینا چاہیے۔ اب یہاں پر کوئی مشتعل ہو جاتا، لوگ ادھر سے اٹھنے لگے، دیکھو جی یہ اس نے کیسی بات کر دی، اس کو مارو اور یہ کرو اور وہ کا صبر کرو، بات اس کی غلط نہیں ہے، لیکن اس کو کہا میرے عزیز
ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جس گدھے پہ اللہ کے رسول نے سواری کی وہ گدھا ساری کائنات کے گدھوں سے افضل ہو گیا، اور جس انسان کے کندھے پہ رسول اللہ نے سواری کی انبیاء کے بعد وہ تمام انسانوں سے افضل ہو گیا ہے۔ یعنی کیسی بہترین انداز سے اس کا جواب بھی ہو گیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو العاص جو ہیں انہوں نے امانتیں واپس کیں اور پھر مدینہ طیبہ پہنچے اور پھر اسلام کی آغوش میں انہوں نے زندگی گزاری۔ پھر اسی طرح ارد گرد جو قبائل تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بنو فزارہ ہے، اور اسی طریقے سے احابیش ہیں، بنو سلیم ہیں، بنو تغلب ہیں، مختلف قبائل تھے جن کے گوشمالی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے بھیجے۔ تو اسی طرح یہ سن 5 ہجری میں اور بعض روایت کے مطابق 6 میں شعبان کے مہینے میں آپ کو اطلاع ملی کہ دور دراز ایک علاقہ ہے بنو المستلق کا، مریسی کا علاقہ، بنو المستلق کا علاقہ ہے، وہاں پر جو ان کا سردار ہے حارث ابن ابی ضرار، وہ تیار ہے مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ لشکر لے کر آنے کے لیے، اور ارد گرد سے وہ کچھ تعاون بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میں کس طرح نہیں، پہلے تحقیق کر لی جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو وہاں پر بھیجا تحقیق کے لیے، اس نے باضابطہ اس سے ملاقات بھی کی، اس نے کہا جی بالکل ہم تیار ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ جب مکمل بات کی تصدیق ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہاں پر صرف کوئی مہم جاری نہیں کی جائے گی، سریہ نہیں بھیجا جائے گا، میں خود یہاں اس غزوے کے اندر شریک ہوں گا۔ چنانچہ آپ خود گئے اس غزوے میں، اور ایک لمبا سفر تھا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے اور باقاعدہ صف آرائی ہوئی اور مسلمانوں میں سے آپس میں پھر تین اندازی بھی ہوتی رہی، پھر آپ نے یکبارگی حملے کا حکم دے دیا۔ یکبارگی حملے میں ان کے 10 آدمی مارے گا یکدم۔ اب اس سے پہلے انہوں نے ایک جاسوس بھیجا تھا، جاسوس بھی پکڑا گیا اور مارا گیا۔ پھر اس کے بعد جب یکبارگی حملے میں ان کے 10 آدمی مارے گئے، اب وہ سارے کے سارے حوصلہ چھوڑ گئے اور بھاگ گئے۔ اب وہ بھاگے تو اب گرفتاریاں ہوئیں، ان میں بہت سارے لوگ قیدی بن گئے، علاقہ سارا فتح ہو گیا، اور بعض میں یعنی معلوم یہ ہوتا ہے روایات سے کہ آپ نے باضابطہ ان کے ساتھ بعد میں صلح بھی کی تھی، اور وہ مسلمانوں کے عہد کے اندر بھی آ گئے تھے، یعنی ذمی بن گئے تھے، معاہد بن گئے تھے۔ تو ان گرفتاریوں میں حارث ابن ابی ضرار کی بیٹی جویریہ یہ بھی گرفتار ہو کے آئیں، اور ایک صحابی حضرت قیس ابن ثابت ان کی یعنی تقسیم میں بھی آ گئیں بحیثیت کنیز کے۔ انہوں نے ان کے ساتھ عقد کتابت کر لیا۔ عقد کتابت کیا ہوتا ہے کہ غلام کو یہ کہا جائے، آج کل تو غلام ہے نہیں، غلام کو یہ کہا جائے کہ تو اتنا مال مجھے دے تو آزاد ہے۔ عقد کتابت کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتابت کی جتنی وہ رقم مقرر ہوئی، آپ نے خود وہ رقم ادا کی، اور حضرت جویریہ مسلمان ہو گئی، اور آپ نے باضابطہ اس سے نکاح بھی کر لیا، حضرت جویریہ سے ام المومنین بن گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ واللہ ما رأیت امرأۃ لہا تکریم کا تکریم جویریہ، فرمایا خدا کی قسم میں نے اس قسم کی بابرکت عورت کوئی نہیں دیکھی جس طرح کی بابرکت عورت جویریہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے اعتقت لعجلہا 100 رجل، فرمایا کہ اس ایک عورت کی وجہ سے 100 غلام آزاد ہو گئے۔ کس طرح آزاد ہوئے؟ کہ جب حضرت جویریہ جو ہے ان کا نکاح ہو گیا رسول اللہ کے ساتھ، اب صحابہ کرام میں جس وقت تقسیم ہوئی قیدی تو وہ غلام بن جاتے ہیں قیدی، لیکن جس وقت وہ غلام بنے، کچھ بانیاں بنی، اس کے بعد جب کسی ایک صحابی نے یہ بات کر دی کہ دیکھو یار یہ بنو المستلق کے یہ غلام جو ہمارے پاس ہیں یہ پتہ ہے کون ہے اس وقت؟ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے سسرال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہاں شادی کر لی ہے، آپ کے سسرال ہیں، ہمیں شرم نہیں آئے گی ان کو غلام بنا کے رکھنے میں کہ رسول اللہ کے سسرال ہوں ہمارے پاس غلام بن کے رہیں؟ لہٰذا ایک نے بھی آزاد کیا، دوسرے نے بھی آزاد کیا، تیسرے نے بھی آزاد کیا، حتیٰ کہ سارے قبیلے کے جتنے قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا گیا، وہ سارے کے سارے آزاد ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی اتنی بابرکت عورت میں نے دنیا میں نہیں دیکھی کہ سارے قیدی ہی ان کے اس خاندان کے سارے لوگ آزاد ہو گئے۔ آپ جب اس سے واپس آ رہے تھے تو عموماً ترتیب یہ ہوا کرتی ہے کہ راستے میں کسی نہ کسی چشمے والے مقام پر پڑاؤ ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلسل سفر تو ممکن نہیں ہوتا نا،
رات کے ایک حصے تک چلنا، پھر اس کے بعد ایک حصہ پڑاؤ کرنا، پھر آخری حصے میں پھر چلنا، پھر دن یعنی صبح ٹھنڈے وقت میں چلتے رہنا، پھر گرمی کے وقت میں پھر جا کر ایک جگہ پر پڑاؤ کرنا۔ یہ ترتیب ہوتی ہے لشکروں کو چلانے کی۔ تو ایک چشمے پر جس وقت آئے، اب اتفاق سے اس غزوے کے اندر منافقین بھی ساتھ شامل ہو گئے تھے، یہ بھی گئے تھے ساتھ۔ حالانکہ غزوہ احزاب کے متعلق جو ہے وہ تو آپ سن چکے ہیں کہ منافقین نے عین وقت میں چھرے گھونپے تھے کمر کے اندر۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ لشکر آیا تو مسلمانوں کا تیا پانچا ہو جائے گا۔ ان کا نفاق کھلنے لگا بالکل واضح طور پر، ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس کا یعنی واضح طور پر اسلام سے بغاوت والی باتیں تھیں۔ وہ پیچھے سے بیٹھ کر آواز لگاتے تھے، قرآن کہتا ہے قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا۔ یہ اپنے اندر ٹیڑھا مزاج رکھنے والے لوگ یہ دوسروں کو بھی بلاتے تھے کہ خبردار میدان جنگ میں نہ جاؤ، واپس آ جاؤ، پیچھے واپس آ جاؤ۔ اور پھر اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت۔ فرمایا کہ جب انہوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو اس طرح گھبرائے ہوئے تھے جیسا کہ بس موت آتی ہے، ابھی مر رہے ہیں۔ فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر۔ اور پھر اس کے بعد ان کی زبانیں اسی طریقے سے پھر تیز ہو گئیں۔ اور پھر یعنی جس وقت اللہ رب العزت نے فتح بھی عطا کر دی اور وہ سارا لشکر اور واپس بھی چلا گیا، وہ جو اتحادی لشکر تھا، اور میں اب بھی اندر اس طرح گھبرائے ہوئے تھے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ کہتے تھے نہیں گئے نہیں ہیں، ادھر دور کہیں پھر چھپے ہوئے ہوں گے، پھر آ جائیں گے۔ وَيَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہتے ہیں ان احزاب کو دیکھ کر یہ دلوں میں خواہش کرتے تھے کاش مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہم رہتے ہی نہ، ہم تو ادھر دیہاتوں میں رہتے، بچ جاتے آج کے دن۔ اس طرح وہ موت سے ڈرے ہوئے تھے۔ یسألون عن انبائکم، کہ بس دور سے ہمیں خبریں ملتی رہتی، ادھر ہی ہم چھپے رہتے، یہاں نہ آتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور میں کہ اگر اچھی بات ہے وہ چلے گئے تھے، جان چھوڑ گئے تمہاری، اگر تمہاری صفوں میں بھی ہوتے تو ان کو قتال کی جرأت نہ ہوتی۔ اس قسم کے اندر سے میلے قسم کے لوگ ہیں اللہ۔ اور جب انہوں نے دیکھا لشکر کو تو لشکر کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو جی ہم سے تو دھوکہ ہو گیا، الیاذ باللہ۔ وعدہ فتح اور نصرت کا تھا، اس طرح فتح اور نصرت ہوتی ہے، کتنا بڑا لشکر ہمارے اوپر چڑھائی کر کے آ گیا۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ وہ لشکر سارے کا سارا چلا گیا اور اللہ رب العزت نے کف اللہ المؤمنین القتال، اللہ نے مومنوں کو قتال سے بھی بچا لیا، جنگ کی نوبت بھی نہیں آئی۔ اور پھر جو یہود تھے ان یہود کو بھی اللہ رب العزت نے مغلوب کر دیا، قذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب طاری کر دیا۔ اور پھر ان کا مال و متاع جو تھا اس کا بھی مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔ اب اس کے بعد وہ کہنے لگے دیکھو جی فتح تو آ جاتی ہے، مال غنیمت بھی مل جاتا ہے، لہذا آپ بھی چلتے ہیں ساتھ۔ وہ چلے ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ تھے اندر، لیکن منافقین ہوں اور شرارتیں نہ ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا، شرارتیں بھی انہوں نے کرنی تھی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، خصوصی طور پر جو ہمارا عام طور پر اس درس میں پیغام ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے ایسے مناظر دکھائے ہیں جو قیامت تک نظر آتے رہیں گے مجھے اور آپ کو۔ مسلمانوں کی صفوں میں منافقین بھی ہوں گے، لیکن منافقین کے احکام کیا ہوں گے؟ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کس طرح سمجھ آتی ہے، اور یہ واقعات نہ ہوتے تو کس طرح سمجھنا، کس طرح ہمیں سمجھ آتی؟ کہ اس لیے کہ ہر زمانے میں سب سے زیادہ خطرہ تو یعنی منافقین سے ہوا ہے مسلمانوں کو، لیکن اس کے باوجود آپ نے منافقین کے خلاف بھی جذباتیت سے کام نہیں لیا، حالانکہ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ واپسی پہ چشمے پر پانی لینے کے لیے ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو قریب قریب جتنے اور مقربین ہوتے تھے ان کے لیے پانی بھرا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد باقی لوگ پانی بھرا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے اپنے غلام کو جاہ نامی غلام تھا جو مسلمان ہو کے مہاجر بھی بنا تھا، ساتھ آیا تھا، اس جاہ نامی غلام کو بھیجا کہ پانی بھر کے لاؤ۔ اب وہ اصل میں تو پانی بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گیا ہے، لیکن ادھر سے بنو خزرج کا ایک شخص سنان خزرجی، یہ مسلمان تھے، حالانکہ مخلص مسلمان تھے، لیکن قبیلہ ان کا چونکہ بنو خزرج تھا، اور عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ بھی بنو خزرج میں سے تھا، اس قبیلے کا آدمی تھا۔ تو یہ بھی گئے وہاں پانی بھرنے کے لیے، انہوں نے کہا غلام ہے ایک پانی بھر رہا، اس کا پیچھے ہٹو بھائی مجھے بھرنے دو پانی۔ اس نے کہا جی نہیں جی میں پہلے پانی بھروں گا۔ اب
وہ یہ نہیں پورا بتا سکا کہ میں پانی کس کے لیے بھر رہا ہوں. تو اس نے کہا جی میں بھروں گا. انہوں نے کہا جی میں بھروں گا. بس اس پہ ان کی تو تکار ہوئی، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ اس قسم کی کیفیت پیدا ہو اور بات کو بڑھایا جائے. انہوں نے لکڑی اٹھا کے یعنی جہجہ نے سنان کو ماری، اور سنان کو جب لگی تو اس نے آواز بلند کی. اس نے کہا یا للانصار، یا للانصار، او انصاریوں، مجھے ایک مہاجر غلام مار گیا ہے. اس نے ادھر سے آواز لگانا شروع کر دی، یا للمہاجرین، یا للمہاجرین، یا للمہاجرین، او مہاجرین تم کدھر گئے، تم سو گئے ہو، آؤ. اب ادھر مہاجرین و انصار، مہاجرین و انصار، یہ بات چل پڑی باقاعدہ، اور ایک جنگ کی کیفیت بننے لگی. اب یہ قبائلی زندگی گزار کے آئے تھے نا، جو اندر مزاج ہوتا ہے وہ تو آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے نا. ابھی تک یہ رسول اللہ کی تربیت سے گزر رہے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس لیے صحابہ کرام پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ زمانہ کتنا گزرا تھا ابھی تک. کسی کو مسلمان ہوئے 20 دن ہوئے، کسی کو سال ہوا، کسی کو 2 سال ہوئے ہیں، اور وہ جو ابتدائی تھے وہ تو منجے ہوئے تھے جو مدینہ طیبہ سے باقاعدہ ہجرت کر کے ہوئے تھے. لیکن بہرحال آپس میں جس وقت یہ شور شرابہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اور آئے، اور آپ نے غصے کے ساتھ فرمایا کہ اول جاہلیہ وانا بین ظہرانیکم، فرمایا وہ جاہلیت والی باتیں کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں ابھی تک. دعوہا انہا منتنۃ، میں ان باتوں کو چھوڑو، یہ بدبودار باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو. یہ کیا ہوتا ہے انصار کیا اور مہاجرین کے؟ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں، چاہے کوئی مشرق کا ہو چاہے کوئی مغرب کا ہو. تم ایسی باتیں کرتے ہو اور آپس میں اس بنیاد پر لڑ رہے ہو. لیکن ایک بدمزگی کی جو فضا بن گئی، جیسے میں نے عرض کیا کہ قبائلی زندگی تھی. اب قبائلی زندگی کی اس زمانے کی جو خصوصیات تھیں یا لوازمات تھے ان میں لڑائی شامل تھی باقاعدہ. وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیر اندازی اور تلواریں سکھاتے تھے کہ لڑائی کی نوبت آ جائے گی، اور بعض اوقات بلا وجہ بھی لڑ پڑتے تھے کہ چلو جی لمبا عرصہ ہو گیا لڑائی نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے. اور ہماری یعنی عربی کتابوں میں یعنی ایک لڑائی عجیب و غریب اس قسم کی بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک باغ کے اندر کسی کی چڑیا کوئی بیٹھی تھی، آوازیں نکال رہی تھی، وہ وہاں سے اڑی اور دوسرے باغ میں جا کر اس نے شور مچایا. ادھر کوئی آدمی سویا ہوا تھا، اس کا آرام خراب ہوا، اس نے کہا تو نے اس خواہ میرے باغ کی طرف بگایا کہ اس کا آرام خراب ہو. لہٰذا وہ اٹھے، آپس کے اندر ان کی لڑائی شروع ہوئی. اس قسم کی تلوار ان کی باہر نکلی کہ 300 آدمی اس کی وجہ سے مارے گئے. لمبا عرصہ ان کی لڑائی رہی. تو اس قسم کی لڑائی تھی. تو آپ تو چونکہ مزاج کو سمجھتے تھے، آپ نے کہا رحیل الرحیل، نکلو نکلو، بس کوچ کرو، جلدی کرو، کوئی دیر نہ لگائے، جلدی جلدی سامان اپنا سنبھالو اور نکلو. آپ نے کوچ کا حکم دے دیا. لیکن راستے میں عبداللہ ابن ابی کو اب موقع مل گیا. اس نے سنان کو بلا کے اس نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی وہ جہجہ نامی جو غلام تھا اس کے ساتھ میرا تو تکار ہو گیا. اس نے کہا اچھا، اب ان کے غلام بھی ہمارے اوپر باتیں کرنے لگے، انصاریوں کے اوپر، مدینہ والے لوگوں پر. کہتا ہے قصور تمہارا ہے مدینے والوں کا، تم نے ان کو دعوت دی، ان کو بلوایا، پھر ان کو باغ تقسیم کر کے دیے، پھر ان کی مدد و نصرت کی، حتیٰ کہ بعض نے اب ان کو عورتیں دے دیں اور انہوں نے نکاح کر لیے. اس حد تک تم نے ان کا اکرام کیا. اور پھر اس نے اس قسم کے خطرناک الفاظ بولے جو کتابیں میں موجود ہیں، اور وہ یہاں پر بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں. اس قسم کے اس نے بکواسات کی ہے صحابہ کرام کے متعلق، اس قسم کی اس نے باتیں کی. اس نے کہا کہ آئندہ یہ بات ذہن میں رکھو، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ لگا کہ آئندہ ان کو ایک پائی بھی نہ دینا کسی قسم کی، یہاں تک کہ یہ اپنی موت آپ مر جائیں علیہ باللہ. اب قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، کچھ بھی نہ دینا ان کو، تم چندے دے دے کے ان کو اپنے عادی کر رہے ہو اور یہ تمہارے اوپر چڑھائیاں کر رہی ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہتا جب مدینہ ہم پہنچیں گے نا، ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے سب کو، مہاجرین کو. قرآن نے اس بات کو بھی نقل کر دیا. تو نے کہا جی ہم نے ان کو نکال، فرمایا للہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. فرمایا یہ کون ہے عزت والے منافقین؟ ان کو کیا پتہ عزت کیا ہوتی ہے. عزت تو وہ ہے جو اللہ کی ہے، جو اللہ کے رسول کی ہے، جو مسلمانوں اور مومنین کی عزت ہے. یہ کون سے عزت والے لوگ ہیں جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہوا کرتے ہیں؟ ان کو عزت کا کیا پتہ. اللہ، یہ آواز جو اس کی گفتگو جو تھی، یہ ایک صحابی حضرت زید ابن ارقم سن رہے تھے، کم عمر صحابی ہیں. انہوں نے جا کر اپنے چچا کو بتائی.
اور چچا نے جا کر رسول اللہ کو بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بلوایا. سورہ منافقین میں ان کا حال لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا تو قسمیں اٹھانے لگے. خدا کی قسم ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. انکار کرنے لگے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اور میں کہ یہ اپنی گواہیاں اور قسمیں اٹھاتے نہیں، اللہ جو گواہی دیتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ سے بڑھ کے گواہی کس کی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی زید بن ارقم کون ہے؟ ہم یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے. تو اس کے چچا نے بات سنی اور اس سے، اور اس کے بعد ہمارے اوپر الزام لگا دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس پھر بچے کی بات نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے ان کے منہ پہ تماچا مار دیا ہے کہ اس قسم کی شرارتیں یہ منافقین کر رہے ہیں کہ راستے میں وہ یعنی جو ان کا بس چلا وہ شرارتیں کرتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تیزی کے ساتھ چلنے کا حکم دیا. یہ بھی بڑی بصیرت ہے نا کہ راستے میں اگر پڑاؤ کریں گے تو پھر باتیں کرنے کا موقع ملے گا. آپس میں باتیں ہی نہ کریں، جلد از جلد کوچ کریں، جلد از جلد نکلیں، نکلتے چلے جائیں. اب جس وقت یہ عبداللہ ابن ابی کی اس قسم کی بات سامنے آئی نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اور میں کہ نہیں، صبر کرو، یہ کام نہیں کرنا، اس کی اجازت تمہیں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ پھر کیا کہیں گے کہ دیکھو جی اب ان کو کچھ فتوحات مل گئیں، ان محمد امر بقتل اصحابہ، لوگوں نے کیا کہنا کہ یہ کوئی منافق ہے، یہ کیا ہے. لوگ کہیں گے دیکھو جی محمد کو اپنے صحابہ کو خود قتل کروا رہا ہے. ہمیں یہ کام نہیں کرنا. اب اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ کافر سے تو قتال بھی ہوتا ہے، اس کا قتل بھی ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کی صفوں میں بعض اوقات فاسق بھی آ سکتا ہے، منافقین بھی آ سکتے ہیں، لیکن فاسق اور منافق کے ساتھ قتال جائز نہیں ہوتا، اس کا قتل جائز نہیں ہوتا. منافق جو ہے ٹھیک ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے بھگتو اور برداشت کرو اور اپنا نظام مضبوط کرو، یعنی اپنی ترتیب ایسی بناؤ کہ منافقین کو اپنی ریشہ دوانیوں کا موقع ہی نہ ملے. لیکن جب تک منافق کا کفر کھل کر سامنے نہ آ جائے اس وقت تک اس کو قتل کرنے کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا. یعنی بعض لوگ اپنے طور پر اس قسم کی کافشیں شروع کر دیتے ہیں نا، دیکھو جی فلاں منافق ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، لہٰذا اس کا قتل جائز ہو گیا. اور اس طرح اسلام یعنی اسلام کے نام لیوا لوگوں کے اوپر قتل و قتال کی اجازت نہیں دیتا کہ بس اندھا دھند کو قتل و غارت شروع ہو جائے، اس بات کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. تو آپ نے وہ جو جلدی کوچ کا حکم دیا، اسی جلدی کوچ کے نتیجے میں آگے ایک واقعہ پیش آ گیا، اور وہ واقعہ ہے واقعہ افک، جس کو کہا جاتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگنے والا واقعہ. چونکہ واقعہ ذرا مفصل ہے اور اس درس میں وہ مکمل نہیں ہو سکے گا، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا يوم الدين، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتہ.